جی ہاں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دختران نبی کے حوالے سے، بنات نبی کے حوالے سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے صحیح شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ بنی ہاشم، ارتضیٰ بن رضا نواز پوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 5 جلدوں کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک مکمل تاریخ بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پہ بنی ہاشم کی مکمل تاریخ اس میں آپ کو ملے گی۔ بنی ہاشم کے ایک ایک فرد کے بارے میں، ایک ایک خاتون کے بارے میں مکمل تاریخ آپ کو ملے گی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہے اس میں۔ تو اس میں اس کمپریہنسو جو تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے بنی ہاشم، بڑی کمپریہنسو تاریخ ہے یہ بنی ہاشم کی۔ اس میں اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اور 99% شیعہ علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں علماء اہل سنت کے اختلافی بیانات پائے جاتے ہیں۔ جمہور علماء صحت کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، جن کے نام قاسم، عبداللہ، ابراہیم فرزندان اور زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا دختران تھیں۔ ان میں سے ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اور بقیہ تمام اولاد حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھی۔ حضرت کی کسی اور زوجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیرت نگاروں کا ایک قول یہ ہے کہ آپ کے 4 فرزندان تھے، مزید 2 کے نام طیب اور طاہر تھے، جبکہ بعض دیگر کا قول ہے کہ آپ کے 6 بیٹے تھے، ان چاروں کے علاوہ دوسروں کے نام مطیب اور مطہر تھے۔ اب یہ اہل سنت کا نظریہ پیش کیا ہے، اس کے بعد یہ اہل تشیع کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس مرویات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق صلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی صرف 3 اولادیں ہوئی ہیں، جن میں قاسم اور عبداللہ 2 بیٹے اور فاطمہ زہرا 1 بیٹی تھی۔ طیب و طاہر جناب عبداللہ کے القاب ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قاسم کو طیب اور عبداللہ کو طاہر کہا جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے فرزندوں کے نام نہیں تھے۔ زینب، رقیہ اور ام کلثوم کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ خالہ بنت خویل کی بیٹیاں تھیں۔ خالہ اور ان کے شوہر ابو الہند کے مابین نزاع و اختلاف رہتا تھا، جس کے باعث ان کے گھریلو زندگی بہتر نہ تھی، لہٰذا خالہ نے اپنی تینوں لڑکیاں یعنی کہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے سپرد کر دی تھی۔ ابھی یہ لڑکیاں کم سنی تھیں کہ خالہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد یہ لڑکیاں مستقلاً خانہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں ان کی زیر سرپرستی پرورش پاتی رہیں اور ان کی بیٹیاں کہلائیں۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے یہ تینوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مشہور ہوئیں، بالکل اسی طرح جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاورہ عرب کے مطابق آپ کے بیٹے سمجھے اور کہے جاتے تھے۔ بہرحال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد میں حضرت قاسم سب سے پہلی اولاد تھے، جو بعثت سے قبل پیدا ہوئے اور طفلی میں فوت ہو گئے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ، ان کا لقب طیب و طاہر تھا، یہ بھی صغر سنی میں وفات پا گئے۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ زہرا اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹی اور آن حضرت کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کے مختصر حالات آگے مذکور ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اولاد تھے، جو ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے 7ویں روز ان کا عقیقہ ہوا، 2 مینڈے ذبح کیے گئے، سر منڈوایا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، بال زمین میں دفن کیے گئے اور ابراہیم نام رکھا گیا۔ تقریباً 15 مہینے زندہ رہ کر 10 ہجری میں وفات پا گئے۔ جناب قاسم اور جناب عبداللہ کی طفلی میں فوت ہو جانے کا جتنا صدمہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ہوا، اتنا ہی دشمنان دین و مشرکین شاد ہوئے یعنی خوش ہوئے۔ وہ نسل پیغمبر کو ختم ہوتا دیکھ کر آپ کو ابتر یعنی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاص بن وائل سہمی کہا کرتا تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بے اولاد ہے، اس کے بعد رہنے والا کوئی نہیں، یہ جب مر جائے گا تو اس کی نسل نہ رہے گی اور نہ تمہیں اس سے آرام مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کر اپنے حبیب کو تسلی دی اور جناب فاطمہ زہرا کے نور ولایت سے جہاں کو روشن فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذریت اور پاک نسل کو اس طرح مقدم فرمایا کہ دین اسلام کے امام، رہبر و پیشوا تمام کے تمام اسی نسل سے وجود میں آئے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قرار دیا۔ تو یہ مختصر سا حال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔